شوقا به فأنت له رفعت مقاما يا عالي المقام إن بكى الإحسان بدمعه وشكى المجد من ضياعه فأنت له سللت حساما يا إمامي أنت عنوان الكمال في الصفات عقد ثمين الليالي لك مجد لن ينثني للزوال لن ينثني للزوال ناصرت فيها. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ انصاری جایی تعبیر میکنه شیخ انصاری نے اس کو مفرد سے تعبیر کیا ہے. حرفش مفرد باشه یہ دو واجب اگر مفرد ہوں نمیشه ایک تو پھر ایک ساتھ ان کو قصد نہیں کیا جا سکتا. باشه از دو تا میت ہاں جہاں نمیشه چون مفرده یعنی اگر دو میتوں سے ظواهر حجته مثال کے طور پر اجارہ لیا ہو میت کا روزہ رکھنے کے لیے تو یہ ایک ہاتھ کا نہیں ہو سکتا. گیری نداره. ہاں جہاں مفرد نہ ہو سکتا ہے. آها. اگر مفرد نباشه اشکال نداره. خلاصه جاها فرق میکنه. اگر مفرد نہ ہو تو کوئی اشکال نہیں. ببینید البتہ جگہیں مختلف ہیں، حکم بھی مختلف ہو جاتا ہے. جمع باشه چون تداخل اصل عدمشه. یعنی قابل جمع ہو، آپس میں تداخل نہ ہو. مثل نماز یعنی جعفر طیار و نماز جیسے عام اور خاص ہو، اللہ علیہ السلام روایت داره. جیسے نماز جعفر طیار اور نماز شب کہ امام رضا علیہ السلام 4 رکعت نماز شب کی جو تھی وہ نماز جعفر طیار کی طرح سے پڑھتے تھے. تو نماز جعفر طیار بھی ہو، نماز شب بھی ہے. لیکن اگر مفرد ہو تو تعبیر شیخ انصاری سے نہیں ہو پائے گا، ممکن نہیں ہے. چون توی نماز شب دلیل نگفته که کیونکہ نماز ہمارے پاس دلیل نے نہیں کہا کیا پڑھیے ہو کس طرح، کیا مفرد. بعد نصف شب یا ربع اخیر دلیل نے کہا ہے رات کی نوافل، بعد کہا کہ مثلا ربع آخری چوتھائی رات یا ایک تہائی رات. اب یہ نہیں لکھا کس طرح کی نماز. اور نماز جعفر طیار بھی اس میں پڑھی جا سکتی ہے، یعنی قابل جمع ہے، دونوں پڑھی جا سکتی ہے. اگه این استظهار شد هم مفرد میشه لا اشکاله، اما معلوم شه این استظهار نشد. اگر استظہار ہو گیا، اگر یہی ظاہر ہو گیا تو مفرد ہو، یکی در نافله کیونکہ اس کے سب سے بڑا مؤید امام رضا کا عمل ہے. امام رضا علیہ السلام نافله مغرب مثلا عروم داره این مسئله مثلا غفیلہ اور نماز مغرب کی مثال کے طور پر نوافل. خونه غفیله هم بخواد بخونه 6 رکعت باید بخونه، میتونه 6 رکعت بخونه اشکال نداره. کیا 6 رکعت ضروری ہے پڑھے؟ پڑھ سکتا ہے، لیکن ایک جماعت علماء نے، البتہ سب نے نہیں، خود صاحب عروہ بھی ان میں سے ہیں، نہیں ایک انسان 4 رکعت پڑھ سکتا ہے. 2 رکعت غفیلہ پڑھے کہ 2 رکعت غفیلہ بھی ہو جائے اور 2 رکعت نوافل مغرب بھی ہو جائے اور 2 رکعت اور پڑھ لے، کیونکہ دلیل نے کہا 4 رکعت نماز پڑھو. عمل کردن همین راوی با حضرت بوده، میگه هر شب حضرت راوی نماز شب حضرت کے ساتھ تھا. 4 رکعتش را به اسلوب نماز جعفر میخوند.
نماز راوی نے کہا کہ حضرت 4 رکعت نماز مقدار از اسلوب استظهار کافیه نماز جعفر طیار کی طرح پڑھتے، به نتیجه استظہار مشابه کافی بوده ہے نتیجتاً، مشابه بوده نه اینکه داره نقل قول میکنه نقل کیونکہ عمل دکھنے والی میکنه چیز ہے، نقل قول تو نہیں، عمل کو نقل کر رہا ہے کہ حضرت ایسے پڑھتے تھے. یعنی این احتمال شاید احتمال دار غلطی کر سے بہت بعید ہے. اگه همچین احتمالایی شد یہ ایک بله قبول احتمال دقی ہے، خلاصه اگر اس استظهار احتمال کو ہو گیا تو فرق ٹھیک ہے، قبول ہے. فرق میکنه البتہ استظہار اور جگہ کا اختلاف سے مسئلہ بھی اختلافی ہو جاتا ہے. شیخ بهایی گفته میشه نه اون دوتا نافله است. شیخ اما بہائی نے کہا کہ بهایی ہو سکتا ہے فرموده امکان، بعضی دیگه هم فرمودن حالا خوب تو نہیں ذهنم 2 نیست نافلہ. اما تحت شیخ بہائی نے اشراف کہا ہے، در دیگر دلیل اور بھی علماء نے حالا کہا ہے نافله کہ دلیل ہمیں نہیں روک رہی ہے. نه ببینید نافله لیل 4 رکعت نمیشه دیکھیں بخونه باید 2 رکعت بخونه اگر این نماز شب نمازهای 4 قضایی رکعت 2 رکعتی گردن نہیں پڑھی جا نماز سکتی صبح نماز گردن شب، لیکن 2 رکعت حالا پڑھ، نماز قضای لیکن صبح این وقت اس که کی 2 رکعت ہی نماز ہے اس کی نافله گردن پہ. از دلیل استفاده نشده که به عنوان خاص نافلہ جو ہے گفتن این وقت انقدر نماز بخون نگفتن چرا خاص عنوان سے اگه نماز قضای اس وقت صبح نماز به پڑھے فرمایش اتنی. شیخ بهایی چه اشکال داره اگر اس نے نماز قضا میگم اگه پڑھی آپ کی موافق جیسے آپ کہہ مفرده رہے ہیں قبول تو اما کیا فرق توقیف پڑتا ہے قبول نماز شب کے وقت پہ؟ ہاں اگر مفرد مانے آپ اس کو کہ یہ الگ ہے وہ الگ ہے بله تو یعنی بدون جهت آپ کی بات قبول ہے. آخه تقابل نی الصلاة خیر موضوع ازش اصلا استفاده تقابل میشه نہیں ہے، مثل وضوع قابل میمونه تقابل نہیں ہے، ان که دونوں میں به آپس میں کوئی مطلقا ربط نہیں ہے. مستحبه مثل جیسے غسل وضو دیگه اور که به ما هو مستحب باشه مستحب ہے، نماز به ما هو غسل کی طرح مستحبه نہیں ہے حتی هیچ کہ عنوانی ما هم ہوا. نداشته باشه آدم مثل 2 نماز بھی رکعت ما ہوا نماز بخونه مستحب ہے. از صلات خیر موضوع ازش استفاده این شده انسان نه اگر کوئی اینکه عنوان نہیں اشاره جانتا ہو کوئی بھی تو 2 فقها رکعت نماز پڑھ مقابل سکتا هم ہے، کوئی ذکر عنوان نہ ہو. کردن تو ادله نیامده که نماز تبرعی فقہا نے ایک دوسرے کے فقها سامنے فرمودن بله ذکر کیے. برداشت کردن اما این معنی که نماز تبرعی مقابل نافله های دیگه تا اینو میگه نوافل هیچ یعنی جهتی نداره نه زمان خاص نه مکان خاص نه چیزی زمان خاص اور زمان خاص کی کوئی در پابندی این نہیں ہے جهت نوافل چه میں. فرق میکنه وقتی که اون جهت داره نگفته کیا به فرق چه پڑتا؟ عنوان بخونه فرمودن نافلت اللیل یعنی نافله ای که در این وقت خونده میشه اما به چه عنوان باشه الا باید به عنوان نافلت اللیل باشه نه نماز شب کا یہ نوافل لیل کا ہے، رات کے اس وقت نہیں کہا کس طرح کی نہ. بله همین وقت اعم میشه بله بله جی بله بله چرا اما نافل لیل هم حساب میشه به شرط که نیت کنه نه نه اگه رات کی نیت نماز اگه شب بھی نیت حساب ہوگی اگر نکنه نیت انما کرے. الاعمال بالنیات شرط نیست اما ثواب میدن حساب میشه اون شرط شرط نہیں ہے صحت نی لیکن ثواب دیں گے کہ شرط صحت تو نہیں ہے. نه بله درست قبول اشکال نداره به فرمایش شیخ بهایی هم عرضی هم که میکنم چه اشکال داره از دیروز نماز صبحش قضا شده قبل از نماز صبح که میخواد مال امروز بخونه این نیت میکنه هر شب
نافله صبح هم میخوند، حالا چون یه 2 رکعت قضا مثلا داشته انسان باشه نیت قضا مثلا میکنه ایک نه انسان نافله، چه گیری داره، تنافی نداره. وقتی که مفرد نباشه مثلا ایک انسان شیخ بھائی کا نظریہ یہ کہ ایک انسان کی گردن کے اوپر اگر قضا نماز صبح ہو تو وہ نماز صبح سے پہلے اٹھے اور نماز صبح پڑھے نوافل صبح کی جگہ پر، تو اس کو کیا اشکال ہے؟ بله بله آره دیگه، باب دیگه نداره، یه دلیل دلیل خاص تو نہیں ہے ہمارے پاس. بله بله همین ببینید، چون عام و خاصه یا 2 تا عامیه که تنافی بینشون نیست، چه اشکال داره؟ حرف بدی نیست. یا عام اور خاص ہیں یا 2 عام ہیں جن میں آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے یا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور ایسی چیز نہیں ہے کہ مثلا بیان نہیں ہوئے، نہیں لوگ کچھ لوگوں نے قبول بھی کیے. میرا نظریہ بھی یہی ہے کہ ہو سکتا ہے، برا نہیں، ظاہر یہی ہے، پڑھی جا سکتی ہے. اقل از یه آیه صبر رو نداره در نماز اقل از یک آیه. نماز آیت میں نہیں ہے کہ ایک آیت سے کم، ہمارے پاس نہیں ہے کہ نماز آیات میں ہم ایک بار میں ایک آیت سے بھی کم پڑھیں. کم سے کم یہ کہ ایک آیت پڑھے. قربے کو دیکھیے آپ، شاید میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کم تر از ایک آیت بھی ہے. خلاف نمیشه در اینکه سوره قل هو الله کافیه یا نه اقل از یک آیه شاید اجماعی باشه که اگر ایک آیت سے کم اکثر یه آیه او اکثر عیبی نداره. اقل از آیه نہیں، لازم نیست سوره رو کامل بخونی، اقل ایک آیت ہے. اب اس سے زیادہ کوئی مرض نہیں، این عیبی نداره. ضروری نہیں کہ پورا شامل پڑھیں، ایک سورہ یا اقل. الان تو ذهنم نیست. بله بله و جماعتی هم گفتن جایز نیست. ایک جماعت نے کہا کہ جائز نہیں ہے. بله همین مسئله اینه، ببینید ما بالاختیار لا ینافی الاختیار. دیکھیے مسئلہ ہی کسی فرض کہ اختیار کسی دوسرے اختیار کو ختم نہیں کرتا. مثلا کوئی شخص، ایک شخص کے لیے منع ہے استمنا کرنا روزے میں، یعنی کوئی ایسا عمل منع ہے کہ ایسا عمل انجام دے جس سے یہ حالت پیدا ہو. روایت میں ہے کہ ایک شخص، مثلا ایک شخص نے حالت حج میں اپنی زوجہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور اس کے ساتھ وہ عمل ہو گیا. مثلا انسان فلم دیکھے کوئی، حالانکہ حلال بھی، اور عملاً مثلا حلال فلم بھی، مثلا اپنی زوجہ کی فلم کو دیکھے، اور اگر اسی طرح اگر سو جائے اور یہ مسئلہ ہو، یہاں پر اختیار و غیر اختیار کی بحث. مثلا ایک اگر جانتا ہو کہ مثلا اس فلم کو دیکھا تو محتلم ہو جائے. صرف احتلام سونے میں الگ ہو گیا ہے. اگر تینوں اس کے مقدمے ہوں، بس یعنی اگر انسان سوتے میں غیر اختیاری طور پہ کوئی چیز ہو جائے اس کو ظاہر ہے اس کو بس. یعنی اگر جانتے تھے کہ اگر ہم دونوں اس طرح سوئیں گے تو محتلم ہو جائیں گے، تو یہاں پر ہے اختیار یا غیر اختیار؟ مقدمات ثلاث یعنی مسئله عام البلوا بعد میں نہیں کہا میں نے عرض دو التفات بهش نباشه، مثلا بل التفات بهش نباشه که از اس کی طرف استفاده بشه،
توجہ نہ ہو، ادله نیامده باشه، نه قولا نه تقریرا نه فعلا. خصوصی طور پہ محلول دلیل میں نہ آیا ہو. هر جا این سه مقدمه بود یکیش اولش اینه که عام البلوا باشه، اگر 3 مقدمے کے ساتھ این که یعنی متعارف یعنی ایک بوده ایسی که چیز ہے جو اشخاص عام ہو وقتی که میخوابیدن میدانستن که کہ محتلم ویسے میشه. متعارف تھا معلوم نیست. کہ انسان سوتا تو جانتا تھا کہ میں محتلم ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہے، عام نہیں ہے یہ چیز. قابل اختیار لا نفل اختیار نمیگیره. چرا دیگه اینکه یقین داره اگه بخوابه، مثل یقین داره که اگه نگاه کنه، یقین داره اگه اگر اس کو صدا رو یقین گوش بده. همین قابل کہ اختیار مثلا اگر نمیگیره. سو جاؤں گا تو یقیناً مجھے احتلام ہو جائے گا، یا اس تصویر کو دیکھوں گا تو یقیناً احتلام ہو جائے گا، یا اس فلم کو دیکھوں گا تو یقیناً احتلام ہو جائے گا، اور پھر بھی دیکھے اور پھر بھی سو جائے تو کیا حکم نہیں آئے گا اس کے اوپر؟ مقدمه است که اختیاراً انجام میده و وہ یترتب مقدم علیه جہاں پہ غیر اختیار. اختیاری طور پہ انجام مثل دے آدمی که خودشو از بالا میندازه میکشه، میگن خودشو اور کشت، وہ غیر اختیاری اس خودشو پر، نکشت، جیسے کوئی انسان خودشو اپنے از آپ کو بالا انداخت، وقتی اوپر که سے به کود زمین جائے خورد کشته شد که اختیارش هم نبود. اور مر جائے تو معلوم ہے کہ کودنے کے نتیجے میں مر جائے گا، خود اس کے اس کا اختیار میں کودنا تھا، نه مرنا، بابا، لیکن لوگ کہیں گے اس نے خود کو میشه مار لیا، انما خودکشی کر بعدهم لی. حلالا. نه اون فرق. نہ وہ مسئلہ اما الگ ہے، اگر میدونه کوئی که شخص نوم انگور سبب بیچتا ہے تو اس کا این انگور بیچنا سے، لیکن جانتا ہے کہ مسئله میشه. اما اون فاعل مختاره، اینجا مختار نی، مزاجش عن غیر وہ اختیاری فاعل میخواد صادر مختار بشه. ہے اور یہ فاعل. آها. بحث اختیار و غیر دیگه اختیار کی وہاں مسلمه پر ہے دیگه، جہاں پر این انسان لازم هم روک نیست دیگه، سکتا ہے اپنے آپ. مجرد ما بالاختیار لا نافل اختیار، ولی بگید همه جاش تولیدیه، ممکنه، یعنی به نتیجه این کبرای کلیه ظاهرا استثناء نداره. ما یعنی بالاختیار ایک لا اصل قانون ہے دیگه، اگر اس کو بله. چیه تجویز کرد؟ همه یعنی بدون اختیار منصرفه، به جایی که اختیاری نباشه. چی؟ مگه اون وہاں اطلاق پر جہاں پہ نداره اختیار نہ ہو، کسی که استمنا کنه؟ مطلق نہیں کیا؟ استمنا اطلاق کیا وہ مطلق نہیں جو استمنا؟ اختیارا ہے. استمنا والی دلیل میں اطلاق ہے، اشکال نداره وہ اما اختیارن ہے. آها. میگم اسمش رو احتلام گذاشتن به خاطر اینکه عادتا در خواب چیزی که حاصل اس کو میشه احتلام اختیاری اس لیے کیا نیست. کہ عام طور سے ظاهرش اینه، این دیگه ظواهر خودش. کیونکہ خواب میں جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ اختیاری نہیں، ظاہر یہی ہے. شخص یه جوری میخوابه که میدونه اینجوری اگر بخوابه محتلم میشه، یا اگر خوابید و محتلم شد جیسے ایک شخص اس طرح سے کہتا ہے کہ اگر میں اس طرح خواب سو جاؤں گا تو مطلب محتلم ہو جاؤں گا، پھر بھی اس طرح سو جائے تو کیا گناہگار نہیں ہے؟ تو جہاں پر اختیار ہے وہاں پر حکم بدل جائے گا. بعضی فروع شبیه تو عروه هست، اگه سحری نمیخوره و میدونه نمیتونه روزه بگیره، یعنی مضطر میشه، مجبور میشه. مثلا ایک انسان ہے کہ سحری نہیں کھائے گا عروه ظاهرا داره میگه جایز نیست. ما بل اختیار لا نافل اختیار، تو پھر اس کے جائز نہیں سحری نہ کھول. ہر وہ چیز جو مثال کے طور کے اوپر اختیار میں ہے هیچ اشکال نداره مگر اینکه اور اس کو انجام نہ دے. شما فرمودید تولیدی، یک عملی انجام میده که یتولد من اون حرام بی اختیارش، ایک عمل کا تولد بی اختیار، اس سے حرام بے اختیار حرام ہو جائے گا، یعنی ایک عمل انجام دے جس کے نتیجے میں ایک حرام صادر ہو، بے اختیار صادر ہو، تو کیا یہ عمل صحیح ہے؟ بله. بله همین. من عرض کردم نیت صوم نیست، این امساکه. من عرض کردم امساکه. میں نے عرض کیا کہ یہ امساک ہے، یہ امساک ہے. الوصول الى حد الترخص ان تجاوز حد الترخص.
جب تک حد ترخص سے نہ پہنچے اس کو حق نہیں ہے کچھ کھانے کا، لیکن یہ امساک ہے، صوم نہیں۔ اپنے شہر میں کھا نہیں سکتا، لیکن یہ نہ کھانا اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ روزے سے ہے۔ میں نے کہا یہ امساک ہے، یعنی حرام ہے ان چیزوں پر انجام دینا جو روزے دار پہ حرام ہے۔ مثلا فاسق ہے، مثلا ایک فاسق ہے، فاسق ہے اور وہ کچھ کھا رہا ہے تو حرام کر رہا ہے کہ نہیں؟ صائم تو نہیں ہے، لیکن نہیں کفارہ ہے، ہاں ہے، قضا دہ ہے، ہاں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دلیل یہ ہے کہ یہ کھانا اور پینا دن میں نہیں کھانا ہے، روزے میں، رمضان میں، ہر جگہ، مگر یہ کہ استثناء سے خارج ہو، جیسے کوئی مریض ہو یا مسافر ہو۔ مثلا لا یجوز مگر یہ کہ حد ترخص تک پہنچ جائے۔ جب جانتا ہے کہ یقین ہے اس کو کہ صبح سے شام تک وہ کھائے گا بالآخر بیچ میں، تو پھر اس کیسے وہ روزے کی نیت کر سکتا؟ تو یہ روزے دار نہیں، ہاں امساک کرے گا، یعنی اس کے اوپر روزے دار کی تعبیر نہیں آئے گی، یعنی اصطلاح جو روزے دار کی ہے وہ اس کے لیے نہیں، ہاں لیکن اس کے لیے جائز نہیں ہے مفترات کو انجام دینا، لیکن یہ روزے دار نہیں ہے۔ نیت کیا ہے؟ مثلا یہ جانتا ہے، ایک دفعہ کہ نہیں جانتا اس کی بحث نہیں ہو رہی۔ مثلا وشد گیا، مثلا 5 روز رکے گا اور 10 دن نہیں رکے گا، کیا 10 دن کی نیت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جس چیز کو جانتا ہے کہ نہیں، پھر اس کی نیت کیسے کر سکتا ہے؟ ہاں اگر اس طرح سے نیت کرے تو حرج نہیں ہے، لیکن اگر یقین ہو اس کو خود و خدا کے درمیان تو ایک الگ بحث، پھر نیت نہیں کر سکتا۔ آپ کہیے لاکھوں میں ایک احتمال، لیکن اگر اطمینان ہو ایک الگ بحث ہے۔ مثلا کوئی 10 مثلا کوئی بچت جائے 5 دن کے لیے، شاید 10 دن ہو جائے، کیا یہ 10 دن کی نیت کر سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ ابھی یقین نہیں ہے اس کو۔ جب نہیں جانتا تو نیت بھی نہیں کر سکتا۔ احتمال دے رہا ہے کہ مثلا جائے گا، احتمال دے رہا ہے کہ نہیں جائے گا سفر پہ، یہ جو احتمال ہے، احتمال کیا اس کو روزے کی نیت کر سکتا ہے؟ کیونکہ روزہ صبح سے شام ہے، یہ امساک ہے اور واجب ہے اس پر امساک کرنا۔ فقہاء عربہ میں مثلا کوئی جہاں، البتہ کہ مثلا بعض میں واجب نہیں کہا، مثلا امام حسین کے حرم میں نماز پڑھ، مثلا جانتا ہو کہ نماز اس کی ٹوٹ جائے، اس کی نماز باطل ہے پہلے سے، حتیٰ اگر اس کو دھکا نہ دیا۔ مثلا اگر کوئی انسان ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے جہاں اسے معلوم ہے کہ وسط نماز میں اس کو اتنا دھکا دیں گے کہ وہ نماز نہیں پڑھ پائے گا، بس یہ مثلا جانتا ہے کہ جانتا ہے کہ جہاں پر میں سجدہ کروں گا یہ دھس جائے گا، یہ ختم ہو جائے، جب اسے معلوم نہیں ہے، استبرار کا اطمینان نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے نیت کر سکتا ہے؟
جہاں اسے اطمینان ہے کہ یہ استمرار نہیں ہوگا، یعنی کنٹینیو نہیں کر سکے گا. نه چرا از اول نیتش اینجوری ببینید. نه امساک که مقابل صوم نی، میگم عرضم اینه که دیکھیں اگر امساک میدونه صوم کے مقابلے تا میں نہیں ہے، شب روزے کے صبح مقابلے میں نہیں. برسونه اسمش اگر صوم نیست، جانتا داره ہو نیت کنه. کہ رات امساک تک روزہ اسمش. باقی نہیں رکھ اما اگر سکتا از اولش سفر کی وجہ بگیم سے، آقا کسی گفتن وجہ یه سے، تو یہ احتمال داره روزہ دار بمونه نہیں ہے، تو هم امساک میگه کرے قبل گا. از ظهر بریم سفر. اینم احتمال میده بره، احتمال میده نره. مثلا احتمال نه دے رہا یقین به این طرف داره نه یقین به اون طرف. اینجا کہ شاید نیت سفر صوم کرنے لگوں، نمیتونه بکنه، نہ یقین ہے میگه جاننے امساک کا. میکنه. وقتا قبل از ظهر اگه نرفتن این صومش صحیحه، صوم واجب. مثلا مثال کے طور پہ ایک انسان یعنی کو همون جانا ہے سفر امساک پہ اور ظہر سے پہلے امساک جانا ہے، تو یہ نیت نہیں کر سکتا امساک لیکن امساک کرے گا، فوری امساک صحیح، واجب ہے. چون تو ملاک اب اگر یوم ظہر سے پہلے قبل چلا از گیا، ظهرش دلیل داره. فقها الغا ظہر سے پہلے قیاس چلا گیا کردن تو حد تو ترخص اون پہ افطار کر موردیه لے گا، که از وہ تمام. سفر اگر اومده ظہر است کے و وقت سفر نہیں میتونه گیا تو سفر اب روزے کی کنه نیت کر لے گا اور اس قبل کے از بعد سفر ظهر کرے گا. رسید به شهرش، این روایت داره و مفطرات انجام مثلا ایک نداده انسان بود در سفر، اینجا نیت صوم میکنه و ایک میره. انسان مسافر تھا ظہر سے این پہلے، روایت داره. پہنچ گیا ظہر خود سے بخاری پہلے هم اپنے داره وطن یا جہاں که 10 نه دن ہے اور کوئی مفطر انجام منم نہیں دیا ہے، برداشتم همینه. در هر موردی تو که کیا روزے کی ثابت نیت کر نیست سکتا ہے؟ ہاں کر که اگه سکتا ہے. نیت صوم نکرد یا شک توش جہاں پہ بھی روزے دار و نہیں ہے اصلا نمیدونست امروز نیمه شعبان یا تا شک کرے سفر کہ کنه، روزہ این رکھ سکتا امتحان ہوں یا رو نہیں، میکنه. قبل از ظهر نہیں ثابت جان نیست که سکتا باید کہ بکنه، مستحب ہے یا همون نہیں ہے روز آج کا نیت روزہ. کنید. یعنی در تمام صوری که تا ظهر افطار نکرده تمام و صورتوں میں قبل از جہاں ظهر ظہر تک اس نے کوئی ایسا نیت کام نہ صوم کیا کرد ہو جو صومش روزے کو صحیح. باطل کرتا ہے، اور ظہر سے پہلے اس نے روزے کی نیت کر لی، اس کا روزہ صحیح ہے. چی؟ بالاجماع شرط نیست الا چند نفر در محرم، بالاجماع ببینید. البتہ اس میں اطلاق شرط نہیں قطعی ہے، نیست، اجماع چند یہ شرط نہیں مسئله. ہے، یہ نه نه ایک نه دو خب لوگ قائل ہیں بس، 100 میں ایک یا دو لوگ. طبیعت النیت و همه عروه و حاشیهش یکی دو تا فقط قائل داره. اور وہ بھی دیکھیے اس کے حاشیے پہ دیکھیے کوئی قائل نہیں. اون یه مسئله دیگه است، اون یه مسئله دیگه است. طبیعت النیه یعنی فعلیت الطبیعت. نه دو تا مسئله است. دو مسئلے، ایک مسئلہ نہیں ہے. اگر معذور بود در این نیت و بعد هم احتمال میداد سفر کنه. مثلا اس مدت میں معذور تھا، کیا کرے گا؟ احتمال دے رہا تھا کہ میں سفر کروں، کیا یہ نیت کر سکتا ہے؟ خلاصه دو تا مسئله است. یکی مسئله طبیعت نیتی که روایت هم داره، دو مسئلے ہیں. روایت هم داره، صحیح هم هست. اما ایک ہے مشهور کہ الان نیت پہ ذکر باقی کردن رہنا گفتن اور لازم صحیح طبیعت روایت ہے، لازم نیست. لیکن طبیعت مشہور دو تا روایت پہ عمل طبیعت نہیں کیا. لازم نیست، غالبا هم حاشیه ندارن. این عروه اون اگر چیزی نیست، اگر احتمال عارض نده، اگر اگر نمیتونه نیت کنه وقتی احتمال عارض بده چرا اگر نیت میکنه؟ احتمال نہ این دے امساکه، نیت امساک. تو یہ امساک ہے، یعنی نیت نہیں کرے گا لیکن امساک کرے گا. چه اشکال داره اینو بگیم مگر یه جای محظوری داشته باشه. الکلام چه اشکالش؟ کلام وہی ہے کہ همون که اگر شهر انسان شهر رمضان کو علم ہے احتمال کہ میده وہ پورے دن مسافرت روزہ کنه، نہیں رکھ سکے احتمال گا، یعنی میده سفر کی وجہ یه سے، باکش بشه، نعوذ بالله یا ناخوش بشه که مثال کے روزه واسش کوئی پریشانی ضرر ہوگی داشته اس سے، باشه، احتمال 10 تا احتمال داره، بیمار ہو جائے گا این اعوذ امساک باللہ، میکنه. خدا نہ ولی یک کر، از اون احتمالات 10 احتمال دے اگرن نه تو امساک کرے گا. اگر ایک احتمال واقعی ہو گیا تو نه حکم ختم اطمینان ہو در گیا، کنه وہ که امساک احتمال بھی اب ختم ہو جائے نباشه. یعنی گا. اطمینان وہاں جہاں احتمال نہ اگه ہو. باشه قبول، بحثی نیست. اطمینان کہ ہاں اطمینان الگ ہے بات ہے، اطمینان ہو تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اما احتمالات دقیقیه، یعنی هر کسی احتمال میده صبح که شد تا شب زنده لیکن نباشه، احتمال صبح بہت بشه دقت والی یا چیزیں اتفاقا ہیں. بیفته برای سرش بیاد نتونه روزه رو ادامه بده. اما احتمال عرفی نیست.
یہ احتمالات عرفی نہیں ہے. احتمالات یعنی جس کو استصحاب یقین حاصل نہ ہو سکے. اب آپ اس کا جو بھی چاہے نام دے سکتے ہیں آپ. نه از اون دلیلی که گفته ملاک در صوم واجب زهره استفاده شده که این جس دلیل نے یہ کہا ہے کہ واجب میں روزے کے واجب روزے میں نیت میں وہ ہے ظہر سے پہلے کا وقت ہے تو وہ مردد جگہ کے اوپر نیت نہیں کر سکتا. در صوم واجب اگه از ظهر گذشت خلاص اس دلیل سے ہم نے یہ استفادہ در صوم مستحب بله اون هست. اگر ظہر گزر گئی تو صوم واجب کی نیت کر ہی نہیں سکتا. ہاں مستحب میں کر سکتا ہے. مستحب میں روایت ہے کہ کبھی کبھی امیر المومنین اپنے گھر آتے تھے بعد الظہر، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا گھر، پوچھتے تھے کہ کچھ ہے، اگر حضرت زہرا کہتی تھی کہ ہاں ہے، نہیں ہے تو حضرت وہیں پہ اسی وقت نیت کر لیتے تھے روزے کی. صوم واجب میں روزے واجب میں ظہر سے پہلے ہے نیت، لیکن مستحب میں آپ مغرب سے پہلے تک کبھی بھی نیت کر سکتے ہیں، کوئی مفطر انجام نہ دیا ہو. استصحاب استقبالی اشکال نداره، اونم یه وجه میتونه باشه. اس کو استصحاب استقبالی کہتے ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہے. نه نمیگه پس هستم، نه نمیگه پس هستم. مستصحب خودش پس هستمه، خود مستصحب. نہ استصحاب یہاں پہ نہیں ہے. مستصحب یعنی جس کا استصحاب دیا جا کرے گا وہ پہلے سے ہے. همه چیز اگه شک شد اصل عدمه الا در قدرت اصل وجوده. فقہا کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ چیز جس میں شک ہو وہ اصل یہ ہے کہ نہیں، عدم، تا شب زنده هست یا نه، تا شب حالش خوبه یا نه، سوائے قدرت کے، جس جو آئندہ کے لیے. جو انسان روزہ رکھ رہا ہے کیا اسے معلوم ہے کہ رات تک زندہ رہے گا نہیں؟ تو اصل عدم ہے. اصل یہ ہے کہ قدرت ہاں زندہ رہے گا، اصل یہ ہے کہ ہاں طاقت رہے گی. یہ عقلی بحث ہے کہ ان دونوں شک، یہ کہ میں زندہ رہوں گا یا طاقت رہے گی یا نہیں، تو کیا اس بات پر احتمال دیا ہے کہ ہاں زندہ رہے گا، ہاں طاقت رہے گی. خود مستصحب همینه، اثرش یعنی اثر اونم اثرش میدونم. خود مستصحب کا مطلب یہی ہے. خود قدرت رو استصحاب میکنم، شک میکنم من قدرت دارم تا آخر یا نه، خود قدرت رو استصحاب میکنم. ہم طاقت کو استصحاب کر رہے ہیں، میں شک کر رہا ہوں کہ مجھے آخر تک طاقت باقی رہے گی یا نہیں. اصل یہ کہ ہاں باقی رہے گی. عرض کنم از قدرت اونه. بله استصحاب استقبالی هم یه وجهی، اگه یه جایی اگر چی ہاں طاقت کے اوپر بات، قبول دارم اگر کسی جگہ آپ کو دوسری طرح کا شک ہو، امارست نوبت به استصحاب نمیرسه. اما اگه اصل قدرتی اشکالی پیدا کرد جب تک اصل قدرت ہے لہذا استصحاب کی بات نہیں آئے گی کہ اب طاقت ہے یا نہیں. اگر اس میں شک ہو جائے تو ایک الگ بحث ہے، پھر استصحاب آ جائے، کیونکہ استصحاب اصل عملی ہے. برای کسی که میدونه داره میره. امساک کرے گا روزے کی نیت نہیں کر، جس کو جانتا ہے کہ دن میں نہیں رکھ پائے گا روزہ. اگه غیر این شد اسمش صوم نیست. امساک صوم نہیں، روزہ نہیں. گیری نداره. عرض کردم اصل قدرت قبل استصحاب استقبالیه، اماره است. اس میں کوئی مسئلہ، قبلشه استصحاب استقبالی موافقشه. استصحاب سے پہلے اصل قدرت ہے، کیونکہ اصل قدرت خود امارہ ہے، ایک دلیل ہے. استصحاب اصل ہے، اصل عملی ہے. یعنی اگر نه این را ببینید جواهر غیر جواهر روایت صحیح، اس کو کہتے ہیں طبیعیت النیہ، یعنی نیت پر باقی رہنا.
صاحب جواہر نے نقل کی روایت. مشہور بین فقہا اعراض کردن. پرانے فقہا آج بھی بہت سے لوگ سے قائل ہیں، لیکن فقہا کہ اکثر فقہا نے اس روایت سے جو صحیح ہے اعراض کیا، یعنی اس پہ عمل نہیں کیا ہے. اول شب سے اس کی نیت ہے کہ کل مسافرت کرے گا، روزہ نہیں رکھے. اس کو کہتے ہیں تبییت النیت. مشہور کہتے ہیں نہیں، لازم نہیں ہے. یعنی نیت روزہ را از شب داشته باشه. نمیگم لازم کی باعتا سے ہے، رات سے صبح کرنا. اصل رات سے نیت ہے کل سفر کروں گا. مشہور نمیگم. 100 میں شاید 1 یا 2 ہوں جنہوں نے اس روایت پہ عمل کیا، مشہور نے عمل نہیں کیا ہے. نه یعنی شروط داره. ببینید در قتلها و قتلها حدود که یکیشم قتل یعنی شرائط ہے اینا شروطی قتل داره میں، که باید شروطش حدود همش باشه. جس میں سے ایک قتل اما بھی، یکی از اس میں شروط شرائط ہیں. اجازه امام علیه السلام نیست در این باب. تمام شرطیں ہوں گی ذکر تب، شده از شروط. اگر کوئی ایک یکی از شرط. شروط مهمی که ذکر شده یہاں پر اجازت امام کی زیادہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ کشف ہے. ایک بہت اہم مقرر میں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ ایک بہت اہم شرط ہے اور روایت بھی ہے کہ سبب نہ بنے اسلام کی شکل خراب کر دے. اگر اس طرح تو پھر حج جاری نہیں کی جائے گی. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ لولا چند تا روایت لولا انی اکره ها رو ببینید. لولا انی اکره شاید نصح فرمایش حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی مشہور روایت ہے، کئی دفعہ ہے کہ اگر نص فرمائش ہے کہ مجھے اگر کراہت نہیں ہوتی، نہیں کس نے، مشرکین یہ کہتے ہیں، منافقین یہ کہتے ہیں، اگر مجھے یہ خوف نہیں ہوتا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ استعان بقوم فلما ظفر بعدوه قتلهم لولا لضربت اعناق. کہ رسول مجھے اس کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ یہ کہتے کہ طاقت لانے کے بعد میں نے لوگ قتل کیا تو میں بہت سے لوگوں کی گردن مار دیتا. یعنی حد خدا ان پر جاری ہونی چاہیے تھی، انہوں نے گناہ کیا تھا، لیکن لوگ یہ کہتے کہ رسول طاقت میں آنے کے بعد لوگوں کو قتل کرنے لگے اور اسلام کو بدنام کرتے. لہٰذا رسول اکرم نے حد کو جاری نہیں کیا تاکہ اسلام کی وجہ خراب نہ ہو. صرف مسلمان نہیں، غیر مسلمان، منافقین، کفار. بدبینی به اسلام مهمتر از اجرای حد، با اینکه در حد روایت داره. اس نتیجتاً اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کی شکل کا خراب کرنا یا بدنام کرنا اہم تر ہے حد کو جاری کرنے سے، یعنی اس کو محفوظ رکھنا. اور عمل پیغمبر بھی یہی ہے. منافق تو پیغمبر کو گالیاں دیتے تھے، پیغمبر کو قتل کرنا چاہتے تھے. یا امام ان اصیب العدل بقلبه وبدا الجرح عميقا به الإحسان